الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، نوجوانان ملت، پچھلی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ آج کے زمانے میں ہم مسلمان جس قدر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جس قدر پستی اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں، اور امت مسلمہ نکبت و فلاکت کی جس حالت سے گزر رہی ہے، یہ محتاج بیان نہیں ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہ حالت کیوں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اکثر احکامات الہیہ اور ارشادات نبویہ کو بس پشت ڈال دیا ہے. اکثر احکامات اور ارشادات پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا اور پسپا ہو رہے ہیں. اور یہ ذلت و خواری اور رسوائی اور پستی بہت لمبے عرصے سے نہیں ہے، بہت معمولی سا عرصہ گزرا ہے، 100-150 سال کا. ورنہ اس سے پہلے امت مسلمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ اہل اسلام معزز اور مکرم تھے، عزت و عظمت والے تھے. اور ایک ہم ہیں کہ جو آج مسلمان ہونے کے باوجود ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اسی کو ایک شاعر کہتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یعنی اگلے لوگ تو مسلمان ہونے کے باوجود، اہل اسلام ہونے کے باوجود، اہل ایمان ہونے کے باوجود، اہل قرآن ہونے کے باوجود، اہل حدیث ہونے کے باوجود زمانے والوں میں قابل عزت، قابل عظمت اور معزز اور مکرم تھے. ایک دوسری طرف ہم ہیں جو تاریک قرآن ہیں، قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، احکامات الہیہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ارشادات نبویہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں. نام ہمارا بھی مسلمان ہے لیکن ہم تاریک قرآن ہیں، قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس موجودہ زمانے میں خاص طور سے ہم اپنے آپ کو ایمان سے جوڑیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑیں، آپ کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو مزین اور آراستہ کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال جتنے بھی احکامات ہیں، ارشادات ہیں، جن میں سے اکثر کو ہم چھوڑ چکے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے جو پچھلی مرتبہ بھی بیان کیا گیا تھا، وہ ہے آپسی اتفاق اور اتحاد. ہمارا باہمی اخوت، بھائی چارہ، جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے جس طرح اور احکامات کو چھوڑ دیا ہے. حالانکہ اس زمانے میں
اس باہمی اتحاد اور اتفاق کی، آپسی بھائی چارے اور ایمانی اخوت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کا حکم بھی قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی اختیار نہ کرو۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ اسی اتحاد اور اتفاق کی تعلیمات ہیں، اس حکم کو بھی ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے ہماری اس موجودہ زمانے میں جو مختصر سا عرصہ ہوا ہے ہماری ذلت و خواری کی زمانے والوں میں۔ اسی کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جو غیر ہے وہ بھی ہم پر ہنستا ہے، اور جو ہمارے امت کا فرد ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں، برے کرتوت ہیں، اس کی زبان اقوال اس کے برے ہیں، تو وہ امت کا فرد ہونے کے باوجود بھی امت کا مذاق اڑاتا ہے، امت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے احکامات کی، اپنے آپ کو اپنے اندر سجانے کی، احکامات کو اپنے اندر لانے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ آپ اسی اتحاد اور اتفاق کو مخلوقات میں غور کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق وہ طاقت ہے کہ جس کے بلبوتے پر وہ کام کر سکتے ہیں جو کام ہم سے اتحاد کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ بہت سے ناممکن کام اتحاد کی وجہ سے ہم ممکن بنا سکتے ہیں۔ آپ کبوتروں کو دیکھیے، کبوتروں کو شکار کرنے والا جب جال بچھاتا ہے، اس جال میں کبوتر کا جھنڈ پھنس جاتا ہے، تو کسی ایک کبوتر کے بھی بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس شکاری کے جال سے اپنے آپ کو آزاد کروا کر آزاد فضا میں ہوا کے کندھوں پر وہ اڑ سکے، پرواز کر سکے۔ لیکن یہی سارے کبوتر ایک ساتھ مل کر جب زور لگاتے ہیں تو پوری جال کے جال کو اٹھا کر ہوا میں آزادی میں وہ پرواز کر جاتے ہیں، اور شکاری اس کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو جو کام ایک کبوتر نہیں کر سکتا تھا وہ پورے کبوتر کے جھنڈ کر کے دکھلا گئے۔ اسی طرح آپ ستاروں میں غور کریں کہ ستارے اکیلے اکیلے ان میں کوئی حسن اور کوئی جمال نہیں، ان میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ اگر ایک ستارہ مشرق میں ہو، ایک ستارہ مغرب میں ہو، ایک ستارہ شمال میں ہو، ایک ستارہ جنوب میں ہو، اکیلے اکیلے ٹمٹماتے ہوں تو آسمان مزین نہیں لگے گا، آسمان خوبصورت محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن یہی ستارے جب ایک مناسب فاصلے سے جھنڈ کی شکل میں ہوتے ہیں تو وہ ستاروں کا کہکشاں بن جاتا ہے، ان ستاروں کا 70-80 ستارے بن جاتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہو، پڑھ رکھا ہوگا ستاروں کے جھنڈ آسمان میں کون کون سے ناموں سے ہیں۔ تو یہ ستاروں کے جھنڈ آپس میں جب مل جاتے ہیں تو آسمان خوبصورت، حسین و جمیل معلوم ہوتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ باہمی جذبہ ہے قائم سارے نظام میں، باہمی جذبہ ہے قائم سارے نظام میں، یہی حقیقت پوشیدہ ہے ستاروں کی زندگی میں۔ پورے عالم میں اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات میں، اس پورے کائنات کے نظام میں ہر ایک مخلوق دوسرے سے آپس میں جذب ہے، مربوط ہے، آپس میں متعلق ہے، بندھن میں جڑی ہوئی ہے۔ اور یہی سارے کائنات کا نظام ہے جس کی ایک مختصر سی شکل ستاروں میں ہمیں نظر آتی ہے، جس کی ایک مختصر سی شکل مثال کے طور پر کبوتر وانی ہم نے پیش کی۔ تو یہ سارا نظام کب خوبصورت معلوم ہوگا؟ جب آپس میں ہم بندھن میں جڑے رہیں گے، اتحاد اور اتفاق سے رہیں گے۔ آپ دیکھیے تاریخ انسانی پر نظر دوڑائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اہل عرب کا کیا حال تھا؟ اہل عرب آپس میں خانہ جنگی کا شکار تھے، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والوں سے سالوں تک لڑائی میں مشغول اور مصروف رہتے تھے، بلکہ وصیت کر جاتے تھے۔ کتنی خانہ جنگی عام تھی، لیکن اس سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ان کے سامنے پیش کیا، اس پیغام کو انہوں نے تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، تو وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے قلبی تعلق میں متعلق ہو گئے کہ دوسرا مر رہا ہے، خود بھی مر رہا ہے، لیکن پانی پینے کے لیے دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، خود نہیں پی رہے ہیں۔
تو یہ اعلیٰ اخلاق بعد میں آئے، پہلے کیا حالت تھی؟ نبی علیہ السلام کا پیغام محبت کو قبول کرنے کے بعد ان کی کیا حالت ہو گئی، یہ بھی ہم تاریخ پر نظر دوڑانے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ان کی بہت ساری چیزوں میں اتحاد تھا۔ تقریباً 5 چیزیں ہیں جو اہل عرب میں ایک جٹ بنانے کے لیے قابل تھی، ایک جٹ کیے ہوئے تھی، لیکن 2 چیزیں ان کے اندر نہیں تھی جس کی وجہ سے آپس میں خانہ جنگی کا وہ شکار تھے۔ انہی 2 چیزوں کو نبی علیہ السلام نے آ کر کے مٹایا، ختم کیا، جس کے نتیجے میں وہ آپس میں متحد ہو گئے، جس کے قرآن نے بھی گواہی دی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو آپس میں الفت سے بھر دیا۔ بہرحال وہ صحابہ میں کون سی 5 چیزیں تھی جس پر وہ متحد تھے زمانہ جاہلیت میں؟ کون سی 2 چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ آپس میں خانہ جنگی کا شکار تھے؟ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی اختیار نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم اس کو جانیں گے، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام پر، تعلیمات الہیہ پر، ارشادات نبویہ پر، سلف صالحین کی سیرت پر عمل کرنے کی مضبوطی کے ساتھ توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔